ایک صاحب نے عجیب سوال بھیجا ہے، پہلے کبھی یہ سوال سنا نہیں۔ پچھلے سال رمضان میں ایک بچے نے سوال پوچھا تھا، وہ بھی اپنی نوعیت کا پہلی مرتبہ کسی کا پوچھا ہوا سوال تھا، اور یہ بھی سوال دوسرا ہے۔ خیر پہلا اس سے زیادہ دلچسپ تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا اپنی گرل فرینڈ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال آج آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ رات کو ہی کیوں پیش آیا، دن کو کیوں نہ پیش آیا، تاکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غائب رہتے مکہ مکرمہ سے تو لوگ پھر آسانی سے زیادہ مان جاتے۔ اللہ کی شان ہے، دماغ ہے، سوال کرتا ہے، بہت اچھا ہے جو لوگ سوچتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر اس سے علم بھی بڑھتا ہے، اور جو جواب دینے کے اہل ہوتے ہیں ان کی تحقیق بھی بڑھتی ہے، کرنا پڑتی ہے اس کی تحقیق۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جتنے ذہین دماغ ہیں یہ سب کے سب دنیا کے عصری علوم میں لگ گئے ہیں، اسی لیے پچھلے کئی سو برس سے کوئی نیا فتنہ نہیں پیدا ہوا۔ پرانے زمانے میں معتزلہ ہوتے تھے اور اہل السنہ سے نکلے ہوئے بہت سے لوگ ہوتے تھے، بڑا دماغ استعمال ہوتا تھا، تو خدا کی ذات، صفات، نبوت، تقدیر، ان پہ نئے فرقے قائم ہوتے تھے۔ یہ الگ بات ہے گمراہ ہوتے تھے، لیکن خیر سوچتے تو تھے نا۔ اب ہمارے ہاں وہ گمراہ بھی پیدا ہونا بند ہو گئے۔ کانٹے اگتے تھے مگر زمین تو تھی نا، پھول نہ صحیح کانٹے صحیح، سکھ چین نہ صحیح کیکر صحیح، لیکن اب وہ بھی نہیں ہوتا۔ خیر سوال کا جواب یہ ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ رات جو ہوتی ہے اللہ کے لطف و کرم کی تجلیات برستی، اس لیے نیند میں اگرچہ وہ جنت میں نہیں ہوگی لیکن سکون ملتا ہے، اس لیے کہ نیند اور موت یہ دونوں بہنیں ہیں، اور زندگی کو موت پہ ترجیح حاصل ہے کہ آدمی عمل کر سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، اور مرنے کی صورت میں پھر وہ جو اگلا جہان اس پہ کھلتا ہے، کیا کہنے اس جہان کے، وہاں کے عالم ارواح کے، ان کے تجربات کے، ملاقاتوں کے، اللہ کی تجلیات کے مشاہدے کے، خدا کی تجلیات کو جذب کر لینے کے، یہ روح کمال کی چیز۔ تو رات کو اللہ کے لطف و کرم کی تجلیات پڑتی ہیں، آدمی اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، اور پھر عرف عام میں رات جو ہے وہ محبوب سے ملاقات کے لیے عرف عام میں رائج ہے۔ رخصتی شادی کے موقع پہ بھی رات کے قریب قریب یا رات کو ہوتی ہے، دنیا بھر میں یہی دستور ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری کی دعوت دی، تو اس لیے معراج کا واقعہ رات کو پیش آیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا تھا جہاں کوئی یعنی مکان اور زمان سے بلند ہو گئے تھے، یہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زمان و مکان سے کوئی چیز ان حدود و قیود کو توڑ کر آگے نکل جائے، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ اللہ کی تجلیات، اور پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ملائے اعلیٰ کی گفتگو، اور ملائے اعلیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، پھر اللہ کو اس کی خبر دینا کہ اللہ یہ ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کو معلوم تھا، لیکن پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں
ملائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے، فرشتوں کی، یہ سب چیزیں جو آتی ہیں ان کا رات کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اسی لیے صوفیہ جن پہ اللہ نے سلطنت نیم شب کھولی ہے نا، ان کی راتوں کو دیکھنا چاہیے کہ راتوں کو کرتے کیا ہیں۔ یہ سلطنت نیم شب قیامت کی چیز، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو اس کو جانتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں وہ پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا جو حصہ تھا عثمانیوں کے دور میں، ایک مرتبہ وہاں سے ناگوار بو آنے لگی۔ اب وہ نیچے جا کے قبر اطہر پر جا کر کون دیکھتا، کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ تو لکھا گیا خط، گورنر نے لکھا تھا استنبول، تو انہوں نے امیر المومنین نے لکھا کہ اس وقت امت میں ٹاپ کلاس آدمی قشاشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سے کہو کہ وہ جائیں۔ تو جب پیغام پہنچا تو وہ کانپنے لگے اور رونے لگے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ جب اصرار ہوا تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے، حلال سے افطار کیا اور استغفار کرتے رہے۔ پھر گئے تو انہوں نے کہا ایک بلی کا بچہ مرا ہوا تھا۔ بس یہ کہا، لوگوں نے ان سے بہت پوچھا، اس کے بعد چپ ہو گئے، وفات تک پھر چپ ہی رہے۔ جو چیز انہیں محسوس ہوئی ہوگی یا جو ہوا ہوگا بس وہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معراج جو ہے، اس لیے رات کے ساتھ اس سے مناسبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رات کو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا ہے، دن کو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگ اپنی معیشت، اپنے کاروبار، اپنے کمانے کے ذرائع، ان چیزوں میں مصروف رہو۔ مضاربت کی صورت میں نقصان ہو جائے تو ایسے نقصان میں جو پیسہ بچ جائے گا پرسنٹیج کے حساب سے ملازمین کی تنخواہیں پہلے دی جائیں گی۔ پہلے اس کو تقسیم کیا جائے گا کہ کون سا مضارب ہے، کون سا ہے، کن لوگوں نے کام کیا ہے، پہلے ان کی تنخواہیں دی جائیں تاکہ ان کا حق پورا ہو۔ اس کے بعد اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس کا اگر کوئی قربانی دے اور دونوں فریقین میں سے اپنے پاس سے ادا کرے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ یہ چیز اللہ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور مضاربت کی صورت میں جس کا نقصان ہوا ہے وہ اپنے ذمے کی چیزوں کو پورا کرے گا۔ اسے تنخواہیں دینا ہے، تنخواہیں دینے کے بعد وہ پرسنٹیج نکالیں گے کہ کس کا کتنا نقصان۔ شریعت میں جبر نہیں ہے۔ شریعت میں جبر دو طرح کا ہے، ایک تو تکوینیات کا جبر ہے، وہاں تکوینیات کے جبر میں کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹا دے۔ بس لڑکا ہوا ہے، لڑکی کیوں نہیں ہوئی، لڑکی کی پیدائش کیوں ہو گئی، لڑکا کیوں ہوا، لڑکی کیوں نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ، زلزلہ کیوں آ گیا ہے، ہفتے بھر سے بارشیں لگی ہوئی ہیں، دکان پہ نہیں جا سکتے، کیچڑ ہو گیا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے جبر ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی کیا مصلحت۔ ایک خاتون نے ذرا سی بات عرض کی تھی اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس نے کہا ہے پروردگار انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ میں اسے تیرے لیے آزاد کرتی ہوں۔ باپ کی جگہ بیت المقدس میں یہ نماز پڑھائے گا میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فلما وضعتھا، اور جب جنم لیا اس بچے نے تو وضعتھا انثیٰ، وہ بیٹی تھی۔ بڑی حسرت سے کہتی ہے کہ رب انی وضعتھا انثیٰ، اللہ میرے گھر میں تو بیٹی پیدا ہو گئی، میری توقع بیٹے کی اور مسجد اقصیٰ کے امام بننے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی جانتا ہے
اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس غضب کا نصیب لے کے یہ بیٹی اس گھر میں آئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور اگر ہم اسے بیٹا دے دیتے تو بیٹا بھلا اس بیٹی کے مقابلے میں کوئی چیز تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں جملے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جبر ہے، اور آگے اللہ کا جبر پھر ہے۔ اس نے کہا انی سمیتھا مریم، اللہ میں اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھ رہی ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَمِن ذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آئندہ جو نسل ہے، اللہ ان سب کو تیری پناہ میں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی نکاح اور شادی کے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے جبر ہے۔ اس لیے جبر کی ایک قسم یہ ہے، اس پہ سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا کہ مجھے کہا گیا مانگو ہم دیں گے۔ میں نے 3 دعائیں مانگی، میں نے کہا اللہ میری امت پوری کی پوری قحط سے ہلاک نہ ہو جائے ایک مرتبہ میں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے کہ پوری امت فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اللہ انہیں اتحاد دے دیں میری امت کو، فرمایا یہ نہیں دیں گے۔ کیا کیا جا سکتا؟ قرآن میں بھی ہے، یہ بھی جمعے میں بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معجزے دکھانے سے یہ مسلمان ہو جائیں گے، سلمن فی السماء، آپ سیڑھی لگائیں آسمان پہ آ جائیں اور لے جائیں کوئی معجزہ، ہم تو انہیں دکھانے کے نہیں۔ کیا کیا جا سکتا؟ کچھ بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے کا کچھ بھی نہیں۔ ایک جبر یہ ہے، اور ایک ہے جبر وہ جو ہم انسان کرتے ہیں۔ یہ جبر برا اور اچھا بھی ہو جاتا ہے، جبر سے گناہ کرنا والعیاذ باللہ۔ اور یہ جبر جو دوسرا ہے، اس کو مستحسن بھی کہا گیا، اچھا کہا گیا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو بہت کام ہوتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ رات کو اٹھ جایا کریں۔ ام انقص منہ قلیلا، پوری رات ہماری عبادت کر لیں، آدھی کر لیں، او زد علیہ، آدھی سے زیادہ رات کو عبادت کریں، لیکن آپ رات کو، ہماری رات کی عبادت کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ جبر کرنا پڑتا ہے نا، اپنی طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے نا۔ گرمیوں میں گرم پانی اور سردیوں میں ٹھنڈا پانی، اس میں بھی کبھی جبر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو اختیار کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہر انسان کو، اسی لیے مذہب کی قبولیت میں جبر نہیں ہے، لیکن نفاذ میں جبر ہے۔ نفاذ میں جبر اس طرح ہے کہ اب لوگوں کے مال لٹ رہے ہیں تو حکومت وقت جبر کر کے ڈاکوؤں کو پکڑ کے سزا دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ یہ ڈاکہ اتنی بڑی چیز ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں، حنفی فقہا، وہ کہتے ہیں کہ اسے سولی چڑھا دیا جائے اور سولی چڑھا کر اس کے جسم پہ نیزے مارے جائیں، تیر مارے جائیں، اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے تاکہ اگلی نسل کو عبرت ہو کہ کسی کا مال لوٹنے کی سزا کیا ہے۔ یہ بھی قصہ چلا تھا کہ مشرف صاحب کو پھانسی چڑھائیں اور لاش کو گھسیٹیں، تو اس وقت بات چلی تھی تو نہیں کیا انسانیت کے خلاف ہے یار، وہ کیا کرتا رہا ہے؟ اسی طرح، بالکل اسی طرح ڈاکو آدمی کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ ڈاکہ ڈالتا ہے، مارتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ عبرت کا نشان بڑھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بدکاری کرتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا پورا گروہ موجود ہونا چاہیے جب تم اس مرد اور عورت کو سزا دو، تاکہ وہ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ اگر اسٹیٹ میں یہ گناہ ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ قانون کا نفاذ ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک معاملہ آ گیا تھا ایسے ہی مشتبہ، انہوں نے کہا امیر المومنین میں تو سمجھتا تھا کہ یہ نکاح ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں اب کی بار تو تم دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں کہ تمہیں شبہ پڑ گیا، لیکن یاد رکھو آئندہ کوئی کیس میرے سامنے آیا نا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کیا ہوتی ہے یہ چیز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پیش آیا؟ صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ لکان علی ولہا شان، اگر
اگر لولا کتاب من اللہ، خدا کے قانون کے مطابق یہ بات نہ ہو چکی ہوتی تو میں اس عورت سے وہ سلوک کرتا۔ یاد رکھتے لوگ کہ جو کوئی عورت ایسے کام کرتی ہے اس کا کیا حشر ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں آئیں، قانون کے نفاذ میں جبر ہے، ہونا بھی چاہیے، عقل بھی یہی کہتی، شریعت بھی یہی کہتی۔ بیوی اور بچے پہ مناسب حد تک جبر، بیوی کو سمجھا دینا چاہیے بس یہ کافی ہے کہ نماز پڑھا کریں، اللہ اللہ خیر صلاح، پڑھتی ہے پڑھے، نہیں پڑھتی نہ پڑھے، ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے یار، کوئی کسی کا معاون نہیں ہوگا، کوئی کسی کو مسئول ہے نا، اللہ سوال کرے گا تو اللہ کے علم ہے کہ کئی مرتبہ اس کو تلقین کر چکا ہے۔ بچوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، جبر جس حد تک ہو سکے بس، اس سے زیادہ نہیں کہ جب اگر زیادہ ہوگا تو بغاوت پہ اترے گا تو دین رہتا سہتا بھی چلا جائے گا، ایسے نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا ترفعوا عنہم عصاک عدبا، ان کی تربیت میں لاٹھی کو اپنے سے الگ نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روب قائم رہنا چاہیے، دبدبہ قائم رہنا چاہیے۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ لعان کیا چیز ہے؟ اس کی کچھ تشریح تو ہم نے کر دی تھی۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ اس کی تشریح کر دیں، تو تشریح تو ذرا مشکل ہی ہے سب چیزوں کی کرنا، مگر یہ لعان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر آپس میں لعنت کرنا۔ اور شریعت کی نظر میں اگر شوہر یہ تہمت لگائے بیوی پہ کہ میں نے اسے غیر کے ساتھ دیکھا ہے، اور بیوی شوہر پہ لعنت بھیجے اور شوہر بیوی پہ لعنت بھیجے، اسے کہتے ہیں لعان۔ چنانچہ جب بھی فقہا کے ہاں یا حدیث میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لعان کیا یا لعان کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسمہ قسمی کریں۔ اور اصل قصہ یہ ہے کہ پیش آیا تھا حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یا پھر یہ پیش آیا تھا اویمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ جنہوں نے تبوک میں بہت بڑا حصہ لیا، عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے ہم پلہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے اپنی حیثیت میں ہم پلہ آدمی تھے، بڑا کام کیا انہوں نے۔ ان سے اویمر نے پوچھا یا پھر ہلال نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہی کسی کو دیکھے تو کیا 4 گواہ لینے جائے گا؟ اسے مار نہ دے، اور چپ رہے تو اپنے آپ کو نہ مار دے؟ تو آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتائیں، چونکہ عاصم ابن عدی بنو اجلان کے سردار تھے، اس لیے ان کی ظاہر عزت اور حیثیت تھی۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، یعنی ناگواری کا اظہار فرمایا کہ ایسے کیا سوالات کرتے ہو۔ یہ آئے اور انہوں نے آ کر ہلال وغیرہ سے کہا کہ تم نے، یا اویمر سے کہا کہ تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرکری ہو گئی، آپ نے چہرہ مبارک کو دوسری طرف کر لیا، یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا میں خود جا کے پوچھتا ہوں، ہلال نے، اور وہ خود آ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا آؤ بھئی تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ اویمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا تھا یا نہیں آیا تھا، لیکن نام ان کا بھی آتا ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، ضرور خدا کوئی نہ کوئی چیز میرے بارے میں نازل کرے گا۔ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس تمہارے اس مشکل کے حل کے لیے کہ اپنی بیوی اور غیر مرد۔ اب جب قرآن کریم کی آیات وہ 4 گواہوں کی آیات پہلے نازل ہوئی تھیں کہ 4 گواہ وہ لائے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا عجیب بات ہے، آدمی 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا کہ آؤ اور میری بیوی کے کرتوت دیکھو؟
یا پھر اسے مار دے گا، اور چپ رہے تو خود نہیں مر جائے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کا اتنا روب تھا مدینہ منورہ میں کہ جس خاتون کو وہ طلاق دے دیتے تھے اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ میں شدید غیرت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا نوٹس دیا، اور آپ نے میں دیکھتے ہو یہ سعد کیا کہہ رہا ہے، مطلب اچھا نہیں سمجھا اس بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہونا شروع ہو گئیں، اور آپ نے کہا جبریل امین آئے، اور انہوں نے کہا یہ اپنی بیوی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا کسی شوہر یہ معاملہ کیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوئیں، اور درمیان میں رک کے آپ نے فرمایا بلاؤ ہلال کو۔ شریک ابن سہمہ پہ یہ الزام تھا کہ وہ ان کی بیوی خولہ کے ساتھ تھے، اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی، خولہ کو بھی بلا لو۔ خولہ بھی آئیں، شریک ابن سہمہ بھی تھے، وہ بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھیں، اور آپ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ چار مرتبہ قسمیں کھائیں اور 5ویں مرتبہ لعنت بھیجیں۔ ہلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے میں جھوٹا نہیں ہوں، اور انہوں نے 4 مرتبہ قسم کھائی، اور پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکما، تم دونوں میں سے ضرور کوئی جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اور خدا کی لعنت شدید چیز ہے، یہ پڑ جائے گی جو بھی جھوٹ بولے گا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پہ۔ اب اس کو خولہ کو قسمیں کھانی پڑی، 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ تو اس نے قسم کھا لی، اور 3 مرتبہ کے بعد وہ کچھ جھجکی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ اب یہ اعتراف کرے گی، تو اس نے کہا آہستہ سے کہ میں اپنے قبیلے کو کبھی بھی رسوا نہیں کروں گی۔ ہلال رضی اللہ عنہ اس سے پہلے لوگوں سے کہہ چکے تھے کہ میں نے اسے دیکھا تھا، اور 4 مہینے سے اس کے میں قریب نہیں گیا، اور میں نے اتنی مدت کے بعد بیان کیا ہے یہ امید سے ہو جائے گی، اور پھر تم دیکھ لینا کہ کیا ہوگا۔ وہ واقعی امید سے ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا۔ جب 4 اور 5ویں مرتبہ اس نے کہا نا کہ اللہ کی لعنت پڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سمجھاتے رہے، پھر چپ ہو گئے، اور ہلال کھڑے ہوئے، اور ان کا ان حبستھا ظلمت علیہا، اللہ کے رسول اگر اب بھی یہ میرے نکاح میں رہے نا تو اس کا مطلب ہے میں اس پہ ظلم کروں گا، یعنی اس کا دل کہیں اور ہے، تعلق کہیں اور سے ہے، میں جبراً اسے اپنے نکاح میں کیوں رکھوں؟ فطلقها ثلاثا، انہوں نے 3 طلاقیں کھڑے کھڑے دے دیں، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے، بغیر ان کی مرضی کے، بغیر ان سے پوچھے ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یکون، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لا یکونانی ابداً، اب یہ دونوں کبھی بھی میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ 3 طلاقوں میں تو پھر کوئی صورت قرآن نے بیان کیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے، چلے گئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذرا خیال کرنا، اس کے ہاں جو اولاد ہونی ہے اگر اس بچے کی آنکھیں سیاہ رنگ کی ہوں، اور اس کے ہپس، پشت یہ گوشت سے بھری ہوئی ہو، اور اس کی پنڈلیاں بھی گوشت سے بھری ہوئی ہوں، تو یہ پھر شریک کی اولاد ہوگی۔ وہ عمر سچ کہتا ہے، وہ جھوٹی قسمیں اٹھا گئی۔ اور اگر اس بچے کا رنگ ایسا ہو سرخی مائل گہرا، تو فرمایا یہ اویمر کا بیٹا ہے، اور اویمر نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی ہے اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دکھایا گیا،
تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو شریک کی اولاد ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ لولا کتاب من اللہ، اگر خدا کی کتاب کے مطابق ان دونوں کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو میں اس لڑکی کو ایسی شدید سزا دیتا، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ، کہ لوگ یاد کرتے کہ اس طرح جھوٹی قسمیں اور اس طرح گناہ کے کام کرنے کی کیا سزا ہوتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی، اور اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، اور لوگوں اس کائنات میں بڑی نشانی ہے میرے ہونے کی ان لوگوں کے لیے جو آثار اور قرائن سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ آگے ہونا کیا۔ بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں فراست، اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے، وہ دیکھ کے پتہ چلا لیتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اسے کہ مسئلہ کیا۔ آپ بھی دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں باحیا عورت کیسے چلتی ہے، دوسری قسم کی خواتین کیسے چلتی ہیں، بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہی فراست اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا تو یوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی فراست تھی۔ اشتر کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کے لیے کوئی دن آئے گا جب مصیبت پیدا کر دے گا، وہ ہو کے رہا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ زبردست فراست تھی، جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ قرآن لکھا تھا۔ بہت وہ تو چیز دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ ہے اصل بات، لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں ایسے ہی تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، لوگ ان کے پاس آئے، کافی جمع ہو گئے، تو جو آگے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک تھا ایسے ہی، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں اور شرم نہیں آتی کہ ان کی آنکھوں سے بدکاری کے اثرات ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں راستے میں دیکھتا رہا تھا ادھر ادھر، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ امیر المومنین نے پہچان لی۔ یہ فراست ہی ہے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی فراست ایسی تھی کہ ابن سیرین نے خوابوں کے امام، ان کی کتاب بھی ہے کتاب التعبیر، چھوٹی بڑی نہیں، ان کا ایسی نام جھوٹ میں لگ گیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے 7 بیٹے تھے۔ کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے، تو زید رضی اللہ عنہ میں دیکھتے رہے، پھر فرمایا تم دونوں کی ماں ایک ہے، پھر فرمایا تم دونوں کی ماں ایک ہے، پھر فرمایا تم دونوں کی ماں ایک ہے، اور ایک کو کہا کہ تمہاری ماں ان سب سے الگ ہے۔ کہتے ہم حیران پریشان کہ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، زیارت کے لیے آئے ہیں، تو اپنے محبت اور تعلق کی وجہ سے یہ ساری فراست، اور فراست میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب تھا۔ امام محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں، تو امام محمد رحمۃ اللہ نے ایک آنے والے آدمی کے متعلق کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ لوہے کا کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتے رہے، امام شافعی کہتے ہیں پھر میں نے کہا حضرت یہ لکڑی کا کام کرتا ہے، کہ بلاؤ، بلایا تو ہم پوچھا میں نے کہ کیا کام کرتے ہو، تو اس نے کہا لکڑی کا کام پہلے کرتا تھا، آج کل لوہے کا کام کر رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر چلے گئے، کچہری میں آتے جاتے تھے، انصاف، فیصلہ، حدیث کے مطابق فیصلہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کرتے رہتے تھے۔ کچہری جو تھی اس کے ساتھ ایک گندا نالا بہتا تھا، اس پہ ایک پاگل سی عورت رہتی تھی، اور وہ دیوانی، بہت جسم اس کا پھول گیا، موٹی ہو گئی، گندگی اور سب چیزیں، لوگ گزرتے نہیں تھے اس راہ سے کہ اتنی گندے نالے کی وجہ سے بو ہے۔ اللہ کی شان، کسی نے آ کے قاضی جو تھے اسے اطلاع دی کہ وہ جو عورت ہے نا وہ امید سے ہو گئی ہے۔ اس وقت اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی میڈیکل کی، کہ میڈیکل فری ہوتا تھا، ساری امت جتنی تھی کہاں تک پھیلے ہوئے تھے، میڈیکل فری۔
بیمارستان کہتے تھے اسپتالوں کو، ہاسپٹلز گورنمنٹ بناتی تھی، اور جمعے کے دن نماز کے بعد خاص طور پہ بڑے بڑے حکیم مسجدوں کے ساتھ باقاعدہ مطب بنے ہوئے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور لوگ اپنے آپ کو چیک کراتے تھے۔ قاضی حیران پریشان کہ یا اللہ اس عورت کا بھی علاج کیا ہو اور کیا کریں، بڑی پریشانی ہوئی۔ انہیں غصہ آیا اور انہوں نے اشتہار دیا کہ جس بے وقوف نے یہ حرکت کی ہے، بدذوق آدمی نے، اس کو کوئی تلاش کرے۔ اب کیا کسی کو پتہ چلتا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن عدالت میں کسی وجہ سے آئے تو قاضی صاحب سے کہا کہ وہ جو اشتہار آپ نے دیا ہے نا، وہ جو عرضی نویس ہے نا، جو اپلیکیشنز لکھتا ہے کچہری میں، اس کا بھی ذرا خیال کرنا کہ یہ اس کے کرتوت تو نہیں ہے۔ قاضی نے جب تحقیق کروائی تو اس نے کسی کو تنہائی میں بتا دیا کہ میں ایسے تھا اور ویسے ہو گیا۔ وہ تھا ایجنٹ حکومت کا، اس نے جا کر قاضی صاحب کو کہا کہ وہ تو خود ہی کرا رہی ہے۔ تو خیر اسے سزا ملی جو ملنی تھی۔ قاضی جو تھے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو لکھتے ہیں نا تو دوات خشک ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن میں ادھر سے گزر رہا تھا تو اس گندے نالے میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ گندا پانی دوات میں بھر رہا ہے اور اس سے بیٹھ کے پھر لکھنے لگا۔ میں نے کہا اوفو، اتنا بدذوق اور اتنا گندا آدمی، اس کی طبیعت کیسی ہوگی؟ تو جب یہ اشتہار آیا تو میں سمجھ گیا کہ اسی کا کرتوت ہو سکتا ہے، اور کوئی اس قابل ہی نہیں، اس کا ذوق ہی نہیں ہے کہ اس کوچے سے گزرے۔ تو اس لیے فراست یہ بہت بڑی چیز ہے مومن کی۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔